سارے چیلنجز ہیں، لیکن اگر ایک ایک کر کے ہم بات شروع کریں تو پہلے تو پی ٹی آئی اور حکومت کے ڈائیلاگ. اب ہم اس ڈیبیٹ میں پڑ گئے ہیں کہ آیا پی ٹی آئی نے ریٹن اپنی شرائط لکھ کر دینی ہے یا نہیں دینی ہے. زبان زد عام ہے وہ 2 شرائط، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ڈیڈ لاک کی سی فضا پچھلے 1 ہفتے سے نظر آتی ہے. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں، اور اس کو دور کیوں نہیں کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے؟ اس طرح ایک تو ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ فاصلے بہت زیادہ ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی مذاکرات کا جو نیک عمل شروع ہوا ہے اس کے فوراً بعد اس کے پھل بھی ہمیں ملنے لگیں گے، تو اس کا میرے خیال میں بہت ہی اس طرح کی ہماری توقعات ہوں گی، بہت ہی خوش فہمی میں ہم مبتلا ہوں گے. ظاہر ہے کہ اس میں اعتماد سازی کرنی ہے، حکومت بھی پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گی، پی ٹی آئی بھی یہی کرے گی. کہ دونوں جو وہ ہیں نا فریق، ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح سے ان مذاکرات کو اپنے حق میں استعمال کر سکیں، اور پی ٹی آئی بھی لیوریج حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ایک قدم ہے. اب یہ والے جو اعتراضات ہیں کہ جی تحریری مطالبات آئے نہیں آئے، وہ کہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باپ تو سارا جانے. سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اور مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ جی مسئلہ بال جو ہے حکومت کے کورٹ میں ہے. ریلیف پی ٹی آئی کو نہیں دینی ہے، ریلیف جو ہے وہ حکومت کو دینی ہے. اور وہ اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جی جو جنرل مقدمات ہیں، جو اصل والے مقدمات ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرایا جائے. بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں، ترقی پذیر ممالک میں، بھینس چوری سے لے کے موٹر سائیکل چوری تک کے مقدمات سیاسی کارکنوں پر اور رہنماؤں پر ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے آخری اطلاعات کی عمران خان پہ 188 مقدمات تھے. عمر ایوب صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ان پہ کتنے درجن مقدمات ہیں اور کس کس طرح کے مقدمات ہیں. تو پہلا نیک عمل یہ ہو سکتا ہے، اچھا عمل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ جو ایک پروئی قسم کے مقدمات ہیں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کانٹیسٹ نہ کیا جائے، اگر ضمانت ہو رہی ہے تو اس کو کانٹیسٹ نہ کیا جائے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے حکومت کر سکتی ہے. عمران خان تک جو ہے ملنے کی سہولت وہاں پہنچانا، اب اس کے اندر بھی اگر ہو کہ جی اگلے دن ہوگا، 24 گھنٹے بعد ہوگا، یہ کہتے ہیں چونکہ چنانچہ مگرچہ والا کام ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کی بھاری زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ چیزوں کو ٹیمپریچر لانے نہیں، کے لیے لیکن اپنا کردار ادا جیسا کرے. معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن مجھے بتائیں کہ لکھ کر دے دینے میں کیا حرج ہے؟ مطلب پہلے 2 ملاقاتوں میں تو کہتی رہی پی ٹی آئی کہ ہم لکھ کے دے دیں گے دونوں شرطیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو منٹس آف میٹنگ میں بھی شامل ہے. لکھ کر دینے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تسلی ہو جائے گی حکومت کی طرف سے. اور دوسرا یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ دنوں کے دوران بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کو رہا بھی کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈائیلاگ کو پازیٹیو سمت میں آگے بڑھانے کے لیے ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو انٹرسٹڈ ہیں، ہم ماحول بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے پی ٹی آئی کچھ مطمئن بھی ہوگی؟ سب سے بڑا جو اشارہ تھا کہ فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ 19 لوگوں کا رہا ہونا، باقی 47 جو افراد ہیں وہ بدستور وہ ریویو کے اندر ہیں، مطلب ان پہ مرسی پٹیشن ان کی مانی جا سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ تھا چند گھنٹے پہلے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہونے سے. پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کچھ لوگوں کو چھوڑنا، جو 200-250 لوگ چھوٹے ہیں، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. تو چیزیں جو ہے آن ٹریک ہیں. تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ میڈیا گلیئر سے دور ہو رہی ہیں. اس کے بارے میں اور آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اصل جو بھی گفتگو ہوئی ہے یا جہاں پر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جہاں تک ہم یہاں تک پہنچے مذاکرات تک، وہ کورڈ طریقے سے میڈیا گلیئر سے دور ہوئی ہے وہ بات. اور میرے خیال میں ایک دم آپ سمجھے نا کہ کوئی 2020 میچ ہے اور ابھی بیٹھیں گے اور پھر گلے مل کر اٹھیں گے اور عمران خان چھوٹ جائیں گے اور فلاں، ایسا نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیگر کر کے یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی. اس کی نشانیاں ہوں گی بہت ساری، جیسے کہ آپ نے 2 نشانیوں کا ذکر کیا. لیکن اس پہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان کی اور پنجاب لیڈرشپ، ان کی رہائی عمل میں آنے لگے دنوں کے بعد سے 2 ہفتے 10 دن بعد. یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی اور وہاں کے جو لیڈرز ہیں، شاہ محمود قریشی غالباً چھوٹ جائیں. عمران خان جو ہو سکتا ہے کہ چھوٹے تو آخر میں چھوٹے. اب یہ بھی ایک وہ بہت آخر بات کب ہے کہ آئے جو گا پی ٹی آئی، عامر صاحب؟ وہ کتنا عرصے بعد آ سکتا ہے آخر؟ وہ میرے خیال میں دیکھیں اصولی طور پہ تو جتنا جلد آپ کنٹرڈکشنز کو دور کر دیں وہ اچھا ہے. مگر ہمیں کوئی ڈیڈ لائن نہیں مقرر کرنا چاہیے کہ دیکھیں ان کو اتنے 500 دن سے زیادہ تو ہو گئے ہیں، تو مزید اگر وہ رہ لیتے ہیں تو بھی ان کی بھی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. سنا یہی ہے کہ مطمئن ہے وہ وہاں پر، ٹھیک ہے نا. تو پہلے آپ یہ چیزیں طے کر دیں، اور اس کے بعد جناب اگر عمران خان جب بھی رہا ہوں، اسی سال ہو جائیں، اگلے 3 مہینے میں ہو جائیں، 6 مہینے میں ہو جائیں، میں ڈیڈ لائن نہیں دوں گا. بات سمت جو ہے وہ جو ہے صحیح ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں کہ اب دونوں قوتوں کو احساس ہے، دیکھیں مجبوری دونوں کی ہے. پی ٹی آئی بھی بلند چوٹی سے نیچے آئی ہے، اور حکومت جو کہ پیچھے لگی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کرنا ہے، اس کو انتشاری ٹولہ کہنا ہے، اور کیا کیا لوگ سمجھتے تھے کہ جی پی ٹی آئی بالکل بستر گول ہو گیا ان کا، لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے. آج جب وہ بیٹھ رہے ہیں ان کے برابر، تو ایک مطلب ہے کہ کنسیڈ حکومت نے بھی کیا ہے.
अच्छा पीटीआई आमिर की भी ज़ैद साहब, जरूरत की मुश्किल में है जी, जी। और हुकूमत की भी हुँ। जरूरत है कि हाँ, नहीं मुश्किल में बिल्कुल अगर ठीक उसको है। इकोनॉमी दोनों ला। दोनों जो हैं वो टॉकिंग टर्म्स पे तो आएँ। अच्छा लास्टली मुझे फरमाइएगा सर कि ये पीपल्स पार्टी का क्या मसला है? मतलब 25 मुतालबात तो थे लेकिन इलेक्शन से अब तक उस पे से बहुत सौ पे अमल नहीं हुआ। मुज़ाकरात करते हैं, कितनी नशिस्तें हुई पंजाब में लेकिन कोई नतीजा नहीं हो सका। आज भी एक मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत को टफ टाइम देंगे और जो उनके डिसीजंस हैं उसके ऊपर खुलकर बात करेंगे। तो आखिर वजह क्या है? पीपल्स पार्टी छोड़ना भी नहीं चाहती है और अपना भी नहीं पा रही है पूरा? कि मैं इसको फिलहाल समझता हूँ कि फ्रेंडली फायर है पीपल्स पार्टी की तरफ से। हुँ, और अभी ऐसे हालात नहीं पैदा हुए कि वो उठकर रूट कर मेज छोड़ के चली जाए। हुँ, और लेकिन यकीनन अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए सना साहिबा पीपल्स पार्टी जो है अक्सर व बेशतर तनकीद करती रहती है। एक तरफ से सब जुमला आते हैं तो फिर आप देखते कायरा साहब जैसे जो जहादीदा सियासतदान है वो फिर बिल्कुल मुनासिब सी बात करते हैं, ठीक है ना। वो मतलब है मनाने वाली बात करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि अभी क्योंकि हमें पता है मजबूरी का सौदा है। दोनों एक दूसरे से कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं करते। दोनों की तारीख रही है एक दूसरे के खिलाफ काम करने की। तो भी मजबूरी में साथ चल रहे हैं लेकिन अभी वो मजबूरी बाकी है। और अभी जो कोते चाहती कि सेटअप चलता रहे वो चलाएंगे इसको। और अगर पीटीआई से भी मुआहिदा हो जाता है तो हो सकता है कि ये कल को कोई फैसला हो कि जी कबल वक्त इंतखाबात हो लेकिन एकदम नहीं होंगे चुटकी बजाते हुए। कहेंगे इस स्ट्रक्चर को काम करने दें आप साल 6 महीने 1.5 साल और फिर हम जाएं। वो कंट्रडिक्शन तो रिजॉल्व होना है। लेकिन पीपल्स पार्टी को अगर आप कहें कि जी भी रूट के चले जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होने जा रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आमिर ज़ैद साहब।